السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ گزشتہ ایک ہفتے میں جو سیاسی بھونچال ملک میں آیا ہوا تھا، کبھی 27ویں آئینی ترمیم سینٹ سے پاس ہو رہی ہے، پھر قومی اسمبلی سے پاس ہو رہی ہے، پھر قومی اسمبلی میں کچھ اور زیادہ ہی ان کو امینڈمنٹ کی گئی، پھر سینٹ سے پاس ہو رہی ہے، تو یہ اللہ اللہ کر کے سیٹلمنٹ پوری ہو گئی، اور اس میں کئی خوبیاں بھی ہوں گی، کئی خامیاں بھی ہوں گی۔ 27ویں آئینی ترمیم میں ہر تجزیہ کار، ہر اینالسٹ اور ہر صحافی اپنے اپنے ویوز، خیالات پیش کر رہا ہے، لیکن اوورآل جس قسم کے اختیارات آرمی کو دیے گئے ہیں، یا جس قسم کی بات آرمی کے حوالے سے کی گئی ہیں، کیونکہ جس طرح ہم نے انڈیا کو شکست دی، وہ شکست کے بعد جو پاکستان کا پوری دنیا میں ایک جے جے کار ہوا اور پاکستان نے اپنا لوہا بنوایا، اس کے بعد یہ ایک ضروری تھا کہ آرمی کو ٹرائیبیوٹ پیش کیا جائے، اور اس حد تک پیش کیا جائے کہ جس کے وہ مستحق ہیں، اور جس طرح وہ ملک کا ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے آرمی، پاکستان کو اللہ تعالیٰ بچائے گا۔ اور اس کے بعد جو آرمی نے اپنی پلاننگ کے ساتھ، سول گورنمنٹ کے ساتھ مل کے جو اسٹریٹجی استعمال کی، تو انڈیا کے دانت کھٹے کر دیے گئے۔ اس کے بعد پاکستان کو جو ریسپانس ملا وہ بہت ہی امید سے زیادہ تھا، اور ہمارا جو امیج تھا، جو کہتے ہیں کہ بہت ہی پیچھے چلا گیا تھا، وہ بہت ہی آگے اٹھ گیا، شوٹ اپ ہو گیا، اور وہ ممالک بھی پاکستان کے نزدیک آنا شروع ہو گئے جنہوں نے اپنی ایک ہٹ درمی مچائی ہوئی تھی۔ اچھا، اس میں جو 27ویں ترمیم ہے، اس میں خاص کر کے آرمی کے حوالے سے جو میں بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس میں چیف آف جوائنٹ اسٹاف کمیٹی کے چیئرمین کا جو عہدہ ختم کیا گیا ہے، اور اس میں چیف آف ڈیفنس فورس، یعنی آرمی کا جو چیف ہوگا اس کو چیف آف دا ڈیفنس فورس بنا دیا گیا ہے، اور فیلڈ مارشل جو ہے عاصم منیر صاحب، وہ فی الحال اس کے چیئرمین ہیں، اور وہ سب کچھ دیکھیں گے۔ اس کے بعد آرمی چیف کے بعد جو ایئر چیف ہے، نیول چیف ہے، ان کے بھی پاورز میں اضافہ کیا گیا ہے، اور پاورز میں اضافے کے بعد یہ ایک لحاظ سے دیکھا جائے کہ ان کو یہ فیسلٹی دی گئی ہے، یا ان کو یہ ایک قسم کی لینینسی دی گئی ہے کہ چاہے وہ تا عمر ان کا کوئی احتساب نہیں ہوگا، وہ استثناء ہوگا ان کو، یعنی فیلڈ مارشل یا ڈیفنس فورس کا جو چیئرمین ہوگا، یا دوسرے ایئر چیف مارشل یا نیول ہوگا، یہ کسی بھی قانون سے تھوڑا بالا تر ہوں گے، ان کا کوئی بھی مواخذہ نہیں ہوگا، اور یہ جو ہے فیلڈ مارشل صاحب یہ ہمیشہ وردی میں رہیں گے، اپنے مراعات لیتے رہیں گے، اور جو آرمی چیف کے بعد جو ایئر چیف ہے یا نیول چیف ہے، وہ جب ریٹائر ہوں گے تو ان کو بھی کہیں اور عہدوں پہ، اہم عہدوں پہ رکھا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ باتیں اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہیں، لیکن یہ جو استثناء کا جو ایک دیا گیا ہے، ایک فیسلٹیٹ کیا گیا ہے ان کو، یہ ایک بات سمجھ میں کچھ لوگوں کو نہیں آ رہی ہے۔ اسی طرح پریزیڈنٹ پاکستان کو بھی استثناء دیا گیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آصف زرداری پہلے بھی کئی مقدمات لڑ چکے ہیں، بھگت چکے ہیں، جیل میں 11-12 سال رہ چکے ہیں، اور اس کو استثناء کس حساب سے دیا جا رہا ہے؟ دنیا میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ کسی بھی پریزیڈنٹ کو اس قسم کے استثناء دیے جائیں۔ یہ شاید ہی کچھ ایسے کنگڈمز ہوں گے جہاں ان کے شہزادے ہوں گے یا حکمران بادشاہ ہوں گے، ان کو استثناء ہو، لیکن ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری کے ملک کے پریزیڈنٹ کو استثناء دینا، یہ ایک بات سمجھ سے بالاتر ہے۔ اس پہ بھی ڈیبیٹ ہو رہی ہے، کچھ باتیں لوگوں کو پسند ہیں، کچھ ناپسند ہیں۔ اس کے بعد جو خاص کر کے جوڈیشری کا حال ہوا ہے، جوڈیشری میں جس قسم کی چینجنگ لائی گئی ہیں، اس میں مجبور ہو کر 2 سینئر ججز نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ ان ججز کا بھی اپنا ایک کردار تھا اس 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم سے پہلے، کس طرح وہ کسی بھی خاص پارٹی کے لیے وہ گمان رکھتے تھے، اس کے لیے فائدہ رکھتے تھے، ان کو پروٹوکول دیتے تھے۔ کئی ایسے چیف جسٹس ہمارے گزرے ہیں، افتخار چودھری ہے، ثاقب نثار ہے، کھوسو صاحب ہے، دوسرے اور گلزار صاحب ہیں۔ یہ جو ایسے چیف جسٹس تھے جنہوں نے ایک قسم کا اپنے آپ کو پرائم منسٹر سے بھی اوپر سمجھا ہوا تھا، ان کے پاور کو بھی کرٹیل کرنے کا ایک بہت بڑا یہ ایک کام تھا،
کیونکہ پرائم منسٹر ڈیموکریسی میں جوڈیشری کا ایک اپنا پاور ہے، اور جوڈیشری نے بھی کچھ سالوں میں کچھ ایسے چونکے اور چھکے لگائے کہ انہوں نے اپنی کریز سے باہر ہو کے کھیلنے کی کوشش کی، اور کئی ایسے فیصلے، متنازع فیصلے دیے جس کو انٹرنیشنلی پالیٹکس میں، انٹرنیشنل کی دنیا میں بھی معیوب سمجھا گیا۔ یعنی اس قسم کے فیصلوں سے آخر کار پھر یہ کچھ سال پہلے جب بی بی شہید زندہ تھی، انہوں نے نواز شریف کے ساتھ مل کے NRO ایک بنایا تھا، اس میں انہوں نے یہ بات رکھی تھی کہ سپریم کورٹ میں ایک آئینی کورٹس ہونی چاہیے جو آئین کے تحت فیصلہ کرے۔ تو میرے خیال میں یہ ایک قسم کا اچھا فیصلہ ہے، لیکن اس میں جو پھر ججز کے ٹرانسفر اور پوسٹنگ کا جو مسئلہ ہو رہا ہے، تو اس سے ظاہر یہ ہو رہا ہے کہ ججز کی آزادی کو سلب کیا جا رہا ہے۔ تو اس معاملے میں کچھ اس میں 27ویں آئینی ترمیم میں پازیٹیو باتیں بھی ہیں، کچھ نگیٹو باتیں بھی ہیں، لوگوں کو آگے چل کے یہ سب کچھ پتہ چلے گا، لیکن فی الحال جو یہ گیم چل رہا ہے، 27ویں ترمیم پاس کی گئی ہے، اس کے لیے لوگوں کو، خاص کر کے حکومت کو پھونک پھونک کے قدم رکھنا چاہیے۔ کس طرح یوز کر رہی ہے اپنے اختیارات، خاص کر کے جوڈیشری کے حوالے سے، خاص کر کے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، اس حوالے سے حکومت کو اپوزیشن کے ساتھ مل کے جو بھی کوئی ترمیم لائی جائے یا جو بھی کچھ کیا جائے تو ان کو بھی آن بورڈ لیا جائے اپوزیشن کو، تاکہ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن جو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پیش کیا تھا 73 میں، جو ایک بہت ہی اعلیٰ قسم کا کانسٹیٹیوشن تھا اور وداؤٹ اینی اس میں کوئی کسی نے بھی مخالفت تقریباً نہیں کی تھی، اور متفقہ آئین پیش کیا گیا، اس آئین کو اتنی بڑا 26-27 ترمیمیں ہو گئی ہیں، کچھ پازیٹیو بھی ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ ان میں چینجنگ آنا ضروری ہے، اور کچھ اس میں ضرورت سے زیادہ ہی ترمیمیں کی جا رہی ہیں جو عام آدمی کے لیے بھلائی کی بات نہیں ہے۔ تو میری حکومت سے یہ گزارش ہے کہ یہ باتیں اس حد تک رکھیں جس میں اگر آج وہ حکومت میں ہے تو کل ہو سکتا ہے کہ اپوزیشن میں ہو، تو کوئی اور پارٹی آئے گی، وہ پھر اس تعلقات کو، اس اختیارات کو استعمال کرے گی۔ تو ہمیشہ ملک کی ترقی کو ہمیشہ آگے رکھا جائے، ملک کی آئین کو، آئین کی سربلندی کو، ان کی آزادی کو آگے رکھا جائے، تو ہی ترمیمیں کام آ سکتی ہیں۔ ایک لیٹسٹ نیوز جو ہے ابھی چل رہی ہے مختلف ویلاگس میں اور چینلز پہ، کہ اکنامسٹ جو ایک ریناؤنڈ انٹرنیشنل رسالہ ہے، اس کی ایک رپورٹ آئی ہے جس کے مطابق بشرا بی بی کے کئی ایسے لوگ اس زمانے میں انڈکٹ تھے ISI میں، اور جنرل فیض حمید کے پشت پناہی پہ، کہ وہ ان سے رپورٹیں لے کے اپنا عمران خان صاحب کو وہ بتاتی تھی کہ یہ جادو کے زور پہ یا میرے علم کے زور پہ یہ مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ ہو رہا ہے، حالانکہ ان کو یہ خبریں وہاں سے ملتی تھیں ISI سے۔ تو عمران خان صاحب کا ایمان تھوڑا سا، جو اگر اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ پھر زیادہ ہی اعتقاد کر لیتے ہیں، تو اس کو اتنا اعتقاد ہو جاتا تھا بشرا پہ کہ وہ ان کے پیچھے بلائنڈ فیتھ تھا، اور بلائنڈ فیتھ اس لیے تھا کہ جنرل فیض حمید بڑے باریک بینی کے ساتھ اور بڑی پھونک پھونک قدم رکھ کے بشرا بی بی کو استعمال کرتے تھے، اور یہ باتیں آہستہ آہستہ کھل رہی ہیں۔ اس میں کتنی صداقت ہے، کیونکہ یہ تو آپ بھی جانتے ہیں کہ اکنامسٹ جو رسالہ ہے، ایگزین ہے، وہ دنیا کے معتبر ترین میں سے ایک ہے۔ ان کے ایڈیٹر نے، بشرا تحسین نے یہ خبر بریک کی ہے، ابھی تو یہ آنا شروع ہوئی ہیں، یہ اس خبروں کی میں کس حد تک صداقت ہے، یہ آگے چل کے اس پہ ہم ایک اچھا سا ویلاگ دوبارہ کریں گے، لیکن فی الحال یہ اس خبر سے بھی ملک میں ایک قسم کا بھونچال آ رہا ہے کہ اس قسم کی باتیں اگر صحیح ہیں تو یہ کتنا بڑا ملک کے ساتھ مذاق ہے کہ اپنے لوگوں کو اس میں انڈکٹ کر کے وہاں سے ISI سے خبریں لے کے، اور وہ اس طرح پھیلانا کہ یہ مجھے جادو کے طور پہ یا مجھے اپنے روحانی علم سے پتہ چلی ہیں، تو وہ پھر عام آدمی کے اعتقاد سے کھیلنا، یہ بھی ایک نامناسب سی بات ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارا ملک پاکستان ان چیزوں سے بالائے طاق ہو کر ہماری افواج، ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہماری گورنمنٹ ملک کی ترقی کو سب سے پہلے مقدم رکھے گی، باقی باتیں پھر بعد میں سوچے گی۔